السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزٹ کرنے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر طائف میں جب مسجد عبداللہ ابن عباس کے پاس آپ آتے ہیں تو یہ پیچھے کا راستہ استعمال کیجئے۔ یہاں پر مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے واش رومس ہیں اور وضو خانے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ فری ہوتے ہیں۔ سامنے کے دروازے سے اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو جب بھی آپ طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس کو آتے ہیں تو پیچھے کا راستہ استعمال کیجئے۔ یہاں آپ سہولت کے ساتھ وضو سے فارغ ہو کر، استنجا سے فارغ ہو کر آرام سے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہم لوگ مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے پورے ساتھی ہیں۔ چلو پوری مسجد دیکھو، یہ وہاں سے یہاں تک ہے نا مسجد ہے، اور یہ جو دیواریں ہیں نا سامنے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقبرہ ہے، اس کے پیچھے ان کی قبر ہے، اور وہ جو ہے وہ لائبریری ہے عبداللہ ابن عباس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ طائف شہر میں کھڑے ہیں۔ طائف شہر کے بارے میں آپ لوگ سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 10 سال مکۃ المکرمہ میں دین کی محنت کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، لیکن جو مکہ کے مشرکین تھے یہ لوگ بہت پرانے مشرک تھے، اور یہ لوگ حبل نامی ایک جو بت جو تھا اس کی عبادت میں مصروف تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا، ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا تکلیفیں دینا شروع کرے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون یعنی دیوانہ کہا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا۔ الگ الگ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق مکۃ المکرمہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے سپورٹ تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سپورٹ کرتے تھے، اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط سپورٹرز تھے۔ لیکن جیسے ہی نبوت کے 10 سال مکمل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مبارکہ امی جان خدیجہ تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ سال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غموں کا سبب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا، اس لیے کہ اسی سال میں آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا تھا، اسی سال میں آپ کی بیوی امی جان خدیجہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مضبوط 2 سپورٹرز تھے وہ ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے اب جو مشرکین مکہ تھے ان کی ہمت بڑھ گئی، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہے تھے اس میں اضافہ کر دیے، اس کو بڑھا دیے۔ خاص طور پر ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل جو تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچانا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دینی دعوت کے راستے تھے ان راستوں پر ان لوگوں نے روک لگانی شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو طائف کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ مضبوط لوگ ہیں، قبیلہ ثقیف کے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ اسلام قبول کریں گے تو ان کی وجہ سے اسلام کو مضبوطی ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جلدی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر کے طائف تشریف لائے۔ یہاں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف کے 3 بڑے سردار عبدیہ لیل، مسعود، حبیب، 3 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی جا کر ان کو اسلام کی طرف بلایا، ان کو دعوت دی۔ ان تینوں نے مکے والوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کا انکار کر دیا۔ بس اتنا ہی نہیں،
کہ انہوں نے انکار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑا دوڑا کر مارتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا، اتنا مارا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے سامنے آتا، کبھی میں آپ کے پیچھے جاتا، اور ان لوگوں نے اتنے پتھروں کی بارش کی کہ میرا سر بھی پھٹ گیا، جس کی وجہ سے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے، گر جاتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے ہاتھ دیتے تھے، آپ کھڑے ہوتے پھر آگے چلتے، اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں سے باہر لے گئے۔ باہر جانے کے بعد وہ جو انگور کا باغیچہ ہے جہاں پر ابھی ہم لوگ انشاءاللہ جانے والے ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے ریسٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زخم تھے وہ سارے زخم انہوں نے دھویا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑے تھے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخم دھو رہے تھے، اس وقت وہ جو انگور کا باغیچہ تھا اس کے جو مالک تھے وہ عتبہ اور شیبہ، یہ دو لوگ مکے والے تھے، اور یہ دونوں اسلام قبول نہیں کرے تھے، لیکن مکے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مکے کا آدمی اس حالت میں ہے، تو چونکہ ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ لوگ خود انگور کے باغیچے سے انگور لے کر نہیں آئے، بلکہ ان کا ایک جو غلام تھا، ان کا ایک جو مالی تھا باغ کا، عداس، ان کو وہ انگور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ چنانچہ وہ لوگ وہ جو غلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر وہ انگور کھائے، تو عداس کو تعجب ہوا، اس لیے کہ یہاں کے جو لوگ تھے صرف بسم اللہ بولتے تھے، الرحمن الرحیم کا اضافہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ یہ آپ کیسا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ ہمارے علاقے میں، نینوا جو علاقہ ہے جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہاں پڑھا جاتا ہے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور حضرت یونس جن کے علاقے سے آپ ہیں وہ بھی میرے نبوت کے سلسلے میں وہ بھی میرے بھائی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان ہو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ستائے گئے، اور آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، آپ کے بیوی کا انتقال ہو گیا، یہاں پر آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، الٹا آپ کو مارا پیٹا، اتنے سارے غموں کا پہاڑ آپ کے سر پر آ پڑا۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زندگی کا سب سے ٹف دن کون سا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زندگی کا سب سے ٹف دن، میرے زندگی کا سب سے زیادہ غم والا دن وہ طائف کا دن تھا۔ تو اتنے سارے غموں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت عداس کے ایمان کی قبولیت سے، اور جنوں کا ایک قافلہ بھی وہاں پر آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا ہے، ان دونوں واقعات کی وجہ سے آپ کے دل کو تھوڑا اطمینان ملتا ہے۔ تو اسی جگہ پر ابھی ہم لوگ ہیں، انشاءاللہ باغیچے کو بھی جائیں گے، وہاں پر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ تھوڑا سا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ جو انگور کا باغیچہ ہے طائف میں وہاں پر آئے ہیں، ابھی گاڑی پارک کر کے ماشاءاللہ ہمارے جو بھی ساتھی ہیں وہ سارے اتر کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر مسجد عداس دیکھیں گے اور انگور کا باغیچہ دیکھیں گے، اس کے علاوہ کھانا بھی انشاءاللہ یہیں پر کھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ انگور کا باغیچہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر استراحت کیے تھے، تو یہاں سے لے کر
पूरा ये सारा इलाका वही है अंगूर। और ये जो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है मस्जिद अद्दास, ये भी इसी अंगूर के बगीचे में बनी है, उस सहाबी के नाम से जो आपके हाथों पर इस्लाम कबूल किए थे, हज़रत अद्दास, उनके नाम से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लोग अंगूर के इस बगीचे में हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों के जुल्म के बाद आकर इस्तिराहत किए थे, आकर रेस्ट लिए थे। तो अभी यहाँ पर अंगूरा नहीं है, तो अंगूरा एक्सपेक्ट मत करो। ये वो बगीचा था जहाँ पर अंगूरा थे, अभी नहीं है। अभी है ना ये पूरा इलाका, पीछे का ये पूरा इलाका जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, उसके अलावा ये पूरा इलाका वही इलाका है। देखो मस्जिद अद्दास है, वो जो मस्जिद है मस्जिद अद्दास, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर गुलाम इस्लाम कबूल करे थे, उनके नाम से वो मस्जिद वहाँ पर बनाई गई। वो मस्जिद भी अंगूर के बगीचे के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये पूरा इलाका, अब तुम्हें अंगूर का बगीचा बोले तो कहाँ ही अंगूरा बोल को नहीं ढूंढना, वो पहले थे, उस ज़माने में थे, अभी नहीं है। अंगूरा अगर होना बोले तो बाहर 5 रियाल में मिल जा रहे हैं। चलो वो मस्जिद देख लेके चले जाएंगे। हाँ Masyaallah, angkor kita. आप मुझे बता दें कि ये आगे क्या है? ये कुछ भी नहीं, ये वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जब आए ना, तो यहाँ आकर आपने इस्तिराहत की, यानी लहू लहान हो गए थे। तो यही वो जगह है जहाँ पर आप आकर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फ्रेश जो भी खून वगैरह था वो सब आपने धोया। और यहाँ पर वो बाग था अंगूर का, था नहीं है मैंने यही आपसे पूछना था कि मैं आगे जाऊँ, शायद वो बाग है, नहीं है यहाँ थोड़ा नहीं है अभी ये लोग लाकर बेचते हैं फिर। अच्छा जो वहाँ का नहीं है? नहीं वही नहीं है वो? नहीं। अच्छा चले, आप ऐसे करते, आप कितनी देर में आप निकलेंगे? बस अब हम निकल रहे हैं। चलो ठीक है, फिर तो मुलाकात होगी। हाँ इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम लोग मस्जिद अली के पास हैं। बताया जाता है कि ये तारीख़ इस्लाम की पहली एक मीनार वाली मस्जिद है, यानी एक मीनारे के साथ जो मस्जिद बनाई गई, ये पहली मस्जिद है जो मस्जिद अली के नाम से बनाई गई है। पहले बाकायदा लोग अंदर भी जाते थे, अभी कुछ दिनों के लिए बंद हुआ, फिर अभी शायद अंदर भी जाने का मौका है। तो अंदर नमाज वगैरह का तो मौका नहीं है, बस इसको देखने के लिए हम लोग करीब तक भी जा सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहीं से हम लोग देख लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके आगे एक और मस्जिद है, मस्जिद रसूल, इंशाल्लाह उसको हम लोग गाड़ी में देखेंगे, गाड़ी जाते जाते देखेंगे। और उसको जो मस्जिद रसूल है उसको मस्जिद अल अकूअ भी कहते हैं और मस्जिद अल मौक़िफ़ भी कहते हैं। देखो ये मस्जिद रसूल है, देखो राइट हैंड साइड देखो, ये लोग सब चढ़े हैं ना, वो नहीं है, ये है नीचे वो नहीं लो जी, टैंक है, सो भी मस्जिद का हिस्सा छो, वो मस्जिद के टॉयलेट्स, बट ये सामने अदे ये मस्जिद दे 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 मस्जिद अल अकूअ भी कहते हैं इसको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी इस वक्त हम लोग कर्नुल मनाजिल जो ताइफ का मीक़ात है वहाँ पर हैं। ताइफ की और बनु साद की ज़ियारतें करने के बाद यहाँ पर हम लोग पहुँचे, इंशाल्लाह यहाँ से ihराम बांध कर उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम लोग
السیل الکبیر جو کہ میقات ہے وہاں پر ہے. احرام باندھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر اترے ہیں. یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ ہمارے حاجی. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك